راستے کے آداب۔ نمبر 1، راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے، اور نہ اتنے سست ہو کر ریگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم لمبے لمبے رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے، گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے۔ نمبر 2، ادب و وقار، وشتا اور گمبھیرتا کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے، اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے مبارک بدن کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ نمبر 3، خاکساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے، نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے، ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور تکلیف دینے والے جانوروں سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو، جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے۔ نمبر 5، راستہ چلتے میں اچھے ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی دھیان رکھیے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مذاق والی حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی مجبوری نہ ہو تو اس بدذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں اتار کر چلے۔ نمبر 6، چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہ بدن ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے۔ نمبر 7، ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے، آگے آگے چل کر اپنی خاص شان نہ دکھائیے۔ کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنی ساتھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کبھی اپنی خاص شان ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے۔ نمبر 8، راستے کا حق ادا کرنے کا بھی دھیان رکھیے۔ راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، نگاہیں نیچے رکھیے۔ نمبر 2، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ نمبر 3، سلام کا جواب دیجیے۔ نمبر 4، نیکی پر ابھاریے اور بری باتوں سے روکیے۔ نمبر 5، بھولے بھٹکے کو راستہ دکھائیے۔ اور نمبر 6، مصیبت کے ماروں کی مدد کیجیے۔ نمبر 9، راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلے، عورتوں کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے
کہ ان سے بچ کر چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارے میں آٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سوار سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے سانے کندھے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائے۔ نمبر 11، شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلے تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور بناؤ شنگار کو خوب اچھی طرح چھپا لے اور چہرے پر نقاب ڈالے رہے۔ نمبر 12، کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلیے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو، یا پھر دبے پاؤں چلیے تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ نمبر 13، عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات کہی ہے۔ نمبر 14، گھر سے نکلے تو آسمان کی طرح نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ، خدا ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اے خدا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم ڈگمگا جائے یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائے یا کوئی ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کرے یا کوئی اور ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئے یا کوئی دوسرا ہمیں ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ نمبر 15، بازار جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ، خدا کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں۔ اے خدا، میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کی برائی سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے خدا، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسمیں کھا بیٹھوں یا گھاٹے کا کوئی سودا کر بیٹھوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو خدا اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا، 10 لاکھ خطائیں معاف کر دے گا اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا یا دتیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ستا اسی کے ہیں، وہی شکر و تعریف کا حقدار ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں، ساری بھلائی اسی قدرت کی قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔